وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنات میں سے شیطان۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین الانس والجن ایسے دشمن جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا شیاطین الانس والجن، یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جو سرکش جنات ہیں وہ شیاطین ہیں، اور انسانوں میں جو سرکش انسان ہے وہ شیاطین ہیں، جو گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ سارے انسانی شیطان ہیں جو دین کی راہ سے روکنے والے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ انسانی شیطان ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے، زخرف القول بناوٹ کی بات، بناوٹ کی بات سے مراد ہے وسوسے فریب کی باتیں جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے محنت پر صابر رہنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ ثواب پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیاطین ہلاک کر دیے جاتے اور یہ بہکا ہی نہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا امتحان لیا، اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق پر قائم رہتے ہیں اور کسی کے بہکانے سے بہکانے میں آتے نہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، اللہ انہیں بدلہ دے گا، ذلیل و رسوا کرے گا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور اس لیے کہ اس بناوٹ کی بات کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں۔ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، بناوٹ کی باتیں ڈالتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے دل جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں انسانی شیطان کبھی جدت کا نام لے کر دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، یہ پردہ تو دقیانوسی سوچ ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے، پورے قرآن میں کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ پردے کا حکم دیا گیا۔ وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ اسے پسند کریں، وہ لوگ پسند کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایسے وسوسوں کو، شیطانی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور اس لیے تاکہ وہ گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔ تو مومن شیطانی باتیں سن کر اور ایمان پر مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، خوب گناہ کماتے ہیں، اور خوب ان کے دل ایسی باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کہا کرتے تھے
کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کریں، ایک حکم بنائیں، ایک ثالث بنائیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل